وسلام على عباده الذين اصطفى. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. یہ دنیا اللہ مالک نے اور دنیا میں رہنے والے اللہ مالک نے بنائے. انہوں نے اپنی حکمت سے اس دنیا میں خوشیاں، بلندیاں، قوت، صحت، توانائی، عزت اور سرور اور اطمینان کی بہت سی باتیں دنیا میں پھیلائی. ان کے ساتھ ساتھ اس دنیا میں مصیبتوں کے انبار رکھے. کہیں بیماری ہے، کہیں حادثہ ہے، کہیں غربت و افلاس ہے، کہیں خسارہ ہے، کہیں پستی ہے، کہیں ذلت ہے، کہیں بڑھاپا ہے، کہیں عقل و حواس کا گم ہو، کہیں جوانی ہے تو اس کے ساتھ بڑھاپا. اور یہ بات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ ہی رہے گی. جب تک دنیا ہے یہ مصیبتیں رہنا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک شخص مصیبتوں کے اندر گھیرا ہوا ہے. اگر ایک مصیبت کہنے اور سننے والے کو چھوڑتی ہے تو دوسری مصیبت آ جاتی ہے، دوسری چھوڑتی ہے تو تیسری. چاروں طرف سے مصیبتوں نے کہنے اور سننے والوں کا احاطہ کر رکھا ہے، انہیں گھیر رکھا. اللہ مالک کہ وہ ہم سب کے خالق اور ارحم الراحمین ہیں، کیا انہوں نے مصیبتوں کے مقابلے میں مجھے اور آپ کو بے یار و مددگار چھوڑا ہے؟ اگر اللہ ایسے کرے تو وہ اللہ نہیں. اللہ رحیم نے، اللہ کریم نے، جن کی رحمت اور نوازش کائنات کی تمام ماؤں کی رحمت اور شفقت کو جمع کی جائے اس سے کہیں زیادہ. انہوں نے ان مصیبتوں کے مقابلے کے لیے ہم میں سے ہر ایک کو تدبیریں عطا فرمائیں، اور وہ تدبیریں ایسی ہیں کہ اگر ان کو مصیبتوں سے پہلے استعمال کیا جائے تب بھی فائدہ دیتی، اور اگر وہ مصیبتیں آنے کے بعد استعمال کی جائیں تو تب بھی فائدہ دیتی. پہلے استعمال کریں مصیبتیں آتی ہی نہیں، اور اگر آ جائیں ہلکی ہو جاتی ہے، اور اگر ہلکی نہ ہو تو ان کا برداشت کرنا بندے کے لیے انتہائی آسان ہو جاتا ہے. اور اگر مصیبتوں کے آنے کے بعد استعمال کیا جائے اللہ کے فضل و کرم سے، تب بھی مصیبتیں ان کے مقابلے میں ہمارے لیے ممد، مددگار اور معاون بنتی ہے. ان تدابیر میں سے جو رب العالمین کی عطا کردہ ہے، ایک تدبیر وہ ساری نہیں، میں ناکارہ ساری کیا خاک بیان کروں.
اس کا معمولی سا قطرہ اللہ کی توفیق سے اپنے لیے اور آپ حضرات و خواتین کے لیے عرض کرنے کا عاجزانہ ٹوٹا پھوٹا کمزور سا ارادہ لے کے آئے۔ اللہ کرے اور آپ بھی دعا کیجئے کہ آپ کا آنا بیٹھنا اور میرا آنا اللہ پاک اس تدبیر کے سمجھنے، اس کے لیے کہنے اور سننے والوں کے لیے جتنے آپ محتاج ہیں، میں آپ جیسا یا شاید اس سے بھی زیادہ محتاج ہوں، بلکہ ہر ایک ہی محتاج ہے۔ اور ساتھ دعا کیجئے کہ رب کریم اس تدبیر کو صحیح طور پر بغیر افراط و تفریط کے، بغیر کمی بیشی کے آپ تک پہنچانا میرے ناکارے کے نصیب میں کرے، اور پھر اس کے بعد اس تدبیر کو میرے اور آپ کے سینے پر اس طرح ثبت کر دے جس طرح پتھر پر لکیر ثبت ہو جائے، اور اس سے ملک الموت کے آنے تک فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ تدبیر کون کرے؟ حضرت شاہ صاحب کرے یا صاحبزادہ کرے یا کوئی سرمایہ دار کرے یا کوئی بڑا عہدے دار کرے، سن لیجیے اللہ کی فضل و کرم سے غلط بات نہ اس کا ارادہ ہے اور نہ اللہ نصیب کرے۔ میں کیوں غلط کروں؟ میں کوئی پیسے لینے آیا یا ووٹ مانگ رہا ہوں، اللہ ان دوسروں باتوں سے اپنی رحمت سے محفوظ ہے۔ وہ تدبیر کون کرے؟ سن لیجیے، اور اللہ کی توفیق سے اپنی کم علمی اور کمزوری کے باوجود بات وہ کہوں گا جو میرے خیال میں 100% درست ہے، غلطی پھر بھی ہو سکتی ہے۔ وہ تدبیر کون استعمال کر سکتا ہے؟ ہر انسان، مسٹر ایشیا بھی اور سارے ایشیا کا کمزور ترین شخص بھی، دنیا کا سب سے مالدار شخص بھی، اور وہ بھی جس کو 3 وقت نہیں 2 وقت بھی سوکھی روٹی میسر نہیں آتی، پڑھا لکھا بھی اور ان پڑھ بھی، مرد بھی عورت بھی، بوڑھا بھی جوان بھی بچہ بھی، شہری بھی دیہاتی بھی، وہ تدبیر ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے، اور کرنے کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے اس تدبیر کے اثرات پانے کی کبھی امید اور توقع رکھ سکتا۔ سوچئے ایک لمحہ کے لیے وہ تدبیر کیا ہوگی، اور پھر قرآن و سنت کے حوالے سے اس تدبیر کے بارے میں کچھ ٹوٹی پھوٹی بات اللہ کی توفیق سے سنائیں گے۔ حضرات و خواتین، وہ تدبیر اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے۔ کون ہے کون ہے کون ہے جس کو اللہ نے دعا کرنے کی طاقت نہیں دی؟ سوچو کوئی ہے؟ ہاں، جو بدبخت ہے، نہیں مانگنا چاہتا، اس کی بات نہیں، وہ ہمارے سبق سے باہر ہے۔ ساری دنیا کا کمزور ترین شخص، ساری دنیا کا غریب ترین شخص، کیا وہ دعا نہیں کر سکتا؟ اور یہ تدبیر ایسی ہے، یا اللہ میری بات دل سے نکلی اور دلوں میں اتر جائے، میرے لیے صدقہ جاری اور سننے والوں کے لیے اور میرے لیے خیر کا سبب بنے۔ وہ تدبیر سنیے، اس کے لیے جگہ کی کوئی پابندی، بیت الخلا نہ ہو، کوئی پابندی، اس تدبیر کے لیے وقت کی کوئی پابندی نہیں۔ کہتے ہیں راؤنڈ دی کلاک، یہ حقیقت راؤنڈ دی کلاک 24 کہتے ہیں، اور وہ تدبیر 7 days a week، ہفتے میں کوئی دن چھٹی کا نہیں، گرمی میں، سردی میں، بارش میں، قحط سالی میں، زمین پر، فضا میں، پانیوں میں،
اور پانیوں کے اندر نہ جگہ کی پابندی، نہ وقت کی پابندی، ڈائریکشن کی پابندی نہیں، سمت کی، مغرب کی طرف ہو، منہ مشرق کی طرف ہو، کھڑا ہو، بیٹھا ہو، لیٹا ہو، خاتون ہنڈیا پکا رہی ہو، نوکرانی کی سپرویژن کر رہی ہو، واک کر رہا ہو، کوئی ڈرائیونگ، کوئی پابندی۔ ہاں کچھ اوقات، کچھ کیفیات وہ ایک سے اعلیٰ ہیں، وہ بات الگ ہے، لیکن کنڈیشن نہیں، شرط نہیں۔ اور یہ تدبیر مصیبتوں کے آنے سے پہلے بھی مفید ہے، مصیبتوں کے آنے کے بعد بھی۔ آئیے ابتدا میں 19واں پارہ سورہ الفرقان، اس کی آخری آیت کریمہ، اس کا کچھ حصہ سنا گیا، اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے۔ قل ما یعبأ بکم ربی، یا اللہ میرا آپ کا سینہ کھول، کہہ دیجئے میرے رب تمہاری پرواہ نہیں کرتے۔ کس سے خطاب ہے؟ سب سے۔ کہہ دیجئے میرے رب تمہاری پر کیوں کرے؟ ہم نے انہیں پیدا کیا ہے، ہم انہیں کھانا دیتے ہیں، آکسیجن دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ کہہ دیجئے میرے رب آپ کی پرواہ نہیں کرتے، لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعا نہ ہو۔ واقعات والوں بات بازی ہو رہی ہے، بولو جی کیا مقصد اس کا؟ اگر تمہاری دعا نہ ہو تو تمہاری پرواہ نہیں کرتے، اور اگر دعا ہو تو پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، سب کو زور سے اللہ، زور سے کہو رب اگر دعا کی شان و عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس آدھی سطر کے علاوہ کائنات میں کوئی بات نہ ہو، اگر کھوپڑی میں عقل ہے تو دعا کی شان و عظمت کو سمجھانے اور سمجھنے کے لیے بہت کام۔ میں کون ہوں؟ اپنے گھروں میں اور اپنے گریبان میں منہ پہ ڈالوں، 4-6 بچے ہیں، کوئی سنتا ہے کوئی نہیں سنتا، پتہ نہیں بات کرنے کے بچے کتنے اچھے ہیں۔ وہ بچے جن کے لیے آدمی شب و روز محنت کرتا ہے، رات دن ایک کرتا ہے، ان میں سے کتنے ایسے ہیں آواز دیں 2-4 سنتے ہیں، اور اگر ملاقات ہو جائے ذرا سخت لہجے میں بات کرو تو پھر ایسا کڑوا جواب دیتے ہیں، آدمی کہتے ہیں ساری زندگی سے منہ کیا کہتے ہیں، سنا نہیں تو کیا کرنا، اب بڈھا بندہ جیے یا مر جائے، یہ گھروں میں ہوتا ہے کہ نہیں؟ شاہ صاحب جی بچے نہیں پرواہ کرتے تو یہاں کون پرواہ کر رہا ہے؟ دور سے بولو، اور خود فرما رہے اگر دعا نہ ہو تمہاری تو میرا رب پرواہ نہ کرے۔ کیا مانا؟ تمہاری دعا کی وجہ سے میرا رب تمہاری پرواہ کرے۔ آئیے امام ابن قیم اللہ کی رحمتیں ہوں ان پر، انہوں نے اس بارے میں جو بہت کچھ لکھا ہے، ان کی 2 باتوں کو اختصار سے اس کا ترجمہ مفہوم سنتے ہیں۔ فرماتے ہیں تمام دوائیوں میں سے سب سے نفع والی دوائی، اور دوائی کس کی؟ مصیبتوں کی۔ تمام دوائیوں میں سے سب سے نفع والی دوا دعا ہے۔
اور فرماتے ہیں وہ مصیبت کی دشمن ہے، مصیبت کا دفاع کرتی ہے، نہیں آنا، اس کو روکتی ہے، مصیبت کو روکنے سے منع کرتی ہے، اور اگر مصیبت آ جائے اس کو اٹھ جاؤ، اور اگر اٹھا نہ سکے تو اس کے بوجھ کو، اس کے پریشر کو ہلکا کر دے۔ اور پھر فرمایا، خوب فرمایا، وَهُوَ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ، وہ مومن کا ہتھیار ہے۔ کتنے ڈالر چاہیے اس کو خریدنے کے لیے؟ کتنے مہینوں کی تنخواہ اکٹھی کر کے یہ ہتھیار لیں گے؟ کہاں سے پرمٹ لیں گے؟ کچھ بھی نہیں۔ مصیبت کا مارا ہوا، اٹھے نہ بھی اٹھے، بستر ہے پاری کی، بستر ہی پر دعا شروع کر دے تو دعا ہے کہ مزید ان کی ایک بات سنیے، پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ۔ فرماتے ہیں دعا اور مصیبتیں، ان کی تین حالات، ان کے تین حالات انگلیاں نکالی اور شمار کی۔ پہلی حالت، مصیبت میں طاقت ہے، دعا میں طاقت ہے، دعا مصیبت سے زیادہ طاقت والی ہو سکتی ہے کہ لوگوں، تو فرمایا جب دعا مصیبت سے زیادہ طاقتور ہو، مصیبت آتی دعا، اور اگر مصیبت زیادہ طاقت والی ہو، دعا کمزور ہو، میرے آپ کے گناہوں کی وجہ سے، میری آپ کی غفلت کی وجہ سے، یہ میں تشریح میں کہہ رہا ہوں، اگر دعا کمزور ہو مصیبت آ جاتی، لیکن دعا وہ کیا کرتی ہے؟ مصیبت کو ہلکا کر دیتی ہے۔ اس کا جو پریشر ہے، ضغط ہے، دباؤ ہے، اس کو ہلکا کر دیتی ہے۔ اور تیسری بات کہ دعا اور مصیبت برابر کی چوٹ کے، تو فرمایا پھر کیا ہے؟ دعا آتی ہے، دعا چڑھتی ہے، مصیبت آتی ہے، دونوں میں مٹبیر ہوتی ہے، اور پھر کیا ہے؟ وہ دونوں ایک دوسرے کو پچھاڑنے کی کوشش میں لگے رہے۔ دعا آئیے اوپر جاتے، جہاں بات غلط ہونے کا نام و نشان نہیں۔ امام حاکم ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، یقیناً دعا جو مصیبت آ گئی اس میں نفع دیتی ہے، کیسے؟ تشریح میں آئی ہوئی مصیبت کو اڑا دیتی ہے، اور دعا نفع دیتی ہے ان مصیبتوں کے بارے میں جو ابھی نہیں آئی، کیسے نفع دیتی ہے؟ ان کو آنے سے روکتی۔ اور امام ترمذی نے سیدنا ابن عمر کی روایت میں یہ ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللَّهِ بِالدُّعَاءِ، اے اللہ کے بندو دعا کو لازم کرو، زور سے کہو، اے اللہ کے بندو دعا کو لازم کرو، اللہ کے بندو دعا کو لازم کرو۔ اور پھر اس کے بعد اما عائشہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ الْبَلَاءَ لَيَنْزِلُ فَيَتَلَقَّاهُ الدُّعَاءُ
فَيَعْتَلْجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. فرمایا دعا آتی ہے، مصیبت آتی ہے، دعا چڑھتی ہے، اس کو روکنے کے لیے دونوں میں مٹبیر ہوتی ہے، مارکا ہوتا ہے، اور پھر کیا ہے؟ فرمایا یہ مارکا قیامت تک جاری ہے۔ حدیث شریف ہے۔ اور صرف یہی نہیں، میں درمیان میں احادیث کو سامنے ہونے کے باوجود چھوڑ رہا ہوں، بات بہت لمبی نہ ہو۔ صرف یہی ہے نہیں، دعا کی اللہ کے فضل و کرم سے برکات عجیب ہیں، اور ایسی عجیب ہیں کہ کہنے اور سننے والوں کے تصور سے زیادہ۔ اللہ، میں مثال کے طور پر مانگ رہا ہوں یا اللہ گاڑی دے 26 ماڈل، کون سی؟ بتاؤ بیٹا کون سی ہے؟ لینڈ کروزر۔ ایک کے دو؟ آپ نے بھی شاہ صاحب نے دو کی، آپ نے 4 کر دی، شاباش۔ میں تعریف نہیں کر رہا اس کی، بس شاباش دے رہا ہوں، میرا سیاپا ہی نہ ہو جائے، دو ہی بڑے ہیں۔ لینڈ کروزر چاہیے بیٹے کو، دعا مانگ رہا ہے۔ اب کیا ہے؟ آئیے حدیث شریف سنیے اور ساری زندگی یاد رکھ کے میں آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ امام احمد سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت کے چھوٹا کرنے کی عربی عبارت نہیں پڑھتا، کوئی مسلمان دعا نہیں کرتا، اس میں گناہ کی دعا نہیں، یا اللہ مجھے پیسے دے سینہ بنا دے، نہ ایسی دعا نہیں، قطع رحمی کی دعا نہیں، میری بیوی میرے سے دور ہو جائے، یا بیوی دعا کرے میرا خامن اماں اپنی کا منہ نہ دیکھے، کھوٹی دعا ہے، یہ ہمارے موضوع سے باہر۔ کوئی مسلمان دعا نہیں کرتا، اس میں گناہ کی دعا نہیں، قطع رحمی کی دعا نہیں، تو کیا ہے؟ اللہ سے 3 میں سے 1 نتیجہ دے۔ مجھے بتلاؤ دنیا میں کوئی سودا ایسا ہے جس کا نفع یقینی ہے؟ جی نہیں، میرے علم میں دنیا کا کوئی سودا ایسا ہے۔ تجارت نام خسارہ کے خطرہ کا۔ فرمایا کوئی مسلمان دعا نہیں کرتا، اس میں گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہیں، تو مگر اللہ اسے 3 میں سے، بولو، پہلی بات جو مانگا اللہ نے دے دی۔ اللہ، بیٹے نے پراڈو مانگی، اللہ نے دے دی۔ 4 شادیوں والی بات میں نہیں کر رہا، یہ خود یہ جانے شاہ صاحب ہے، یا اس کی امی اس کے کان کھینچے، پیغام پہنچ گیا، اچھی طرح کھینچے کان، پراڈو مانگی مل گئی۔ دوسرا نتیجہ، اللہ نے کہا صاحبزادہ کو پراڈو نہیں دے، مسجد سے چھٹی نہ کر دیں، 4 بیویوں کی تلاش ہی میں نہ نکل۔ اللہ جانے کیا حکمت تھی، اللہ نے نہیں، یا 4 کی خبر ہی لے لینا تھوڑی سی، اللہ نے کھینچا پراڈو ڈی، تو مسجد کی جو خدمت کر رہا ہے پھر کہے گا ٹائم کو نہیں، میری کمٹمنٹ ہے۔ اللہ نے روک لیا، کیا کیا؟ اور اللہ نہ کرے کہ ہمارے بیٹے کے نصیب میں کوئی مصیبت آنی تھی، اللہ پاک نے فرما لیا، اب فیصلہ فرما لیا، پراڈو تو نہیں دینی، اس مصیبت سے صاحبزادے کو بچا۔ اللہ اکبر، کون سی پراڈو بڑی ہے؟ یہ مصیبت سے بچتا ہے۔ اب میں بیٹے کو ادھر کرتا ہوں تاکہ مثال کھول کے دے، کوئی مانگ رہا ہے پراڈو، اب صاحبزادہ کی بات نہیں، کوئی مانگ رہا پراڈو، اس کے نصیب میں تھا بلڈ کینسر میں مبتلا ہونا، اور رو رو کے
ہسپتالوں میں مردہ ہے، یہاں تک کہ اس کی ماں بھی دعا کر رہی، یا اللہ پردہ پوشی کر۔ تو کیسے اللہ نے پراڈو تو نہیں دی، بلڈ کینسر سے بچا دیا۔ اب پراڈو بڑی ہے یا بلڈ کینسر سے بچنا پڑا؟ بچنا ہے۔ پراڈو کی فیکٹری بھی کسی کو مل جائے بلڈ کینسر سے بچنے کے برابر ہو سکتی نہیں، پراڈو نہیں، ہوائی جہاز مل جائے، اس ہوائی جہاز کو خاک ہو جو میری جان کے بدلے میں ملے، میں نے کیا کرنا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ جی ہاں، ہم کیا سن رہے ہیں؟ دعا کی شان بڑی عجیب۔ فضل الہی دعا کر، جن مصیبتوں کا تجھے ڈر ہے دعا صرف ان سے نہیں بچائے گی، بلکہ جن مصیبتوں کا تیرے دماغ میں کہیں تصور بھی نہیں، اللہ پاک نے دعا میں یہ برکت رکھی ہے، اللہ تجھے ان سے بھی بچا۔ تو ہے دنیا میں سودا ایسا۔ نہیں، تیسرا فائدہ، تین تو ملنے ہیں، تیسرا سب سے بڑا، سبحان اللہ، وہ اتنا بڑا کہ دنیا کا کوئی کیلکولیٹر، کوئی کمپیوٹر اس کا حساب نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی پڑھا لکھا کر سکتا ہے تو مجھے بتلا کے جائے کیا ملے گا۔ صاحبزادہ پراڈو مانگ رہا، پھر صاحبزادے کو لے ابھی کینسر والی بات سے نکال دیا، اللہ بچائے۔ پراڈو مانگی، اللہ نے کہا نہیں، پراڈو نہیں دینے، اس کے بدلے میں جنت میں نعمتیں دیں۔ ایک پراڈو نہیں، ایک پراڈو کی فیکٹری، کائنات کی ساری گاڑیوں کی فیکٹریاں، اور اس کے ساتھ ساری کائنات کے ہوائی جہاز بنانے والی فیکٹریاں اور بحری جہاز بنانے والی فیکٹریاں جمع کی جائیں، وہ جنت کی ایک چھڑی کے برابر جگہ کے برابر ہو سکتی ہے۔ حدیث شریف ہے، جنت میں ایک چھڑی کے برابر جگہ دنیا تمام دنیا سے زیادہ ہے۔ اللہ جنت کی بی بی کا ایک دوپٹہ، کون سی بی بی؟ اما عائشہ نہیں، اللہ اکبر، وَلَنَصِيفُهَا عَلَىٰ رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا۔ جنت کے خاتون کا، عام خاتون، اس کا ایک دوپٹہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ تھی۔ اب دعا کے بدلے میں جو اللہ جنت پراڈو مانگتے ہیں اور وہ جنت میں اس کا بدلہ تیار کریں، کیا دونوں میں کوئی نسبت ہے؟ چھوٹی سی مثال، اگر کوئی مجھ سے 1,00,000 روپیہ قرض لے، شریعت میں جائز ہو تب، حرام ہے مثال سمجھانے کے لیے، اور کہے 1,00,000 پاؤنڈ دوں گا، اگر جائز ہو کوئی سودا چھوڑے گا یہ؟ بولو، وہ کہے گا کپڑے بھی میرے لیے جاؤ، مجھے پاؤنڈ دے دینا۔ اور پاؤنڈ میں اور روپوں میں جو فرق ہے، کیا دنیا کے بدلے میں پرڈوں میں اور جنت کی کسی ایک نعمت میں وہ فرق ہے یا اس سے بہت ہی زیادہ؟ تو دعا، ہمارے موضوع کی بات کیا ہے؟ دعا صرف جن مصیبتوں سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں صرف انہی سے پناہ نہیں دلواتی، بلکہ جن مصیبتوں کی مجھے آپ کو خبر بھی نہیں، ہم کچھ مانگتے ہیں، اللہ پاک اس دعا کو ہمارے تصور سے بالا مصیبتوں سے بچنے کا سبب بنا۔ یہ تھوڑی سی بات تھی دعا کے مصیبتوں کے آنے سے پہلے فائدہ پہنچا۔ آئیے اس بات کو یہیں روکتے ہوئے، وگرنہ کہاں تک ہے اللہ جانے، مجھے کچھ پتا نہیں، لیکن یہ پتا ہے کہ بہت زیادہ۔ آئیے دعا کی افادیت، اس کا دوسرا پہلو، مصیبتوں کے آنے کے بعد دعا کا کیا کردار ہے؟ اثر رکھتی ہے یا بے اثر؟ آئیے تھوڑی سی بات سنتے ہیں۔ 20واں پارہ
سورہ النمل آیت شریفہ 162. بیٹا سیدھے ہو بیٹھ، کس طرح بیٹھنا بنا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. کون ہے؟ اللہ چیلنج فرما رہے ہیں، اور اللہ کے چیلنج سچے ہیں یا معاذ اللہ کیا؟ زور سے بولو. سچے ہیں. پورا زور لگاؤ. سچے ہیں. کتنے سچے ہیں؟ ہمارے تصور سے سچے ہیں. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. فرمایا کون ہے جو مجبور، لاچار، بے سہارا، جس کے بازو تشریح میں ہے، جس کے بازو ٹوٹ چکے، جس کے امیدوں والے بے وفائی کر چکے، روئے زمین پر اس کا کوئی سہارا نظر نہیں آئے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے لاچار کی فریاد کو پورا کرنے والا جب وہ ان کے روبرو اپنی فریاد کرے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور مصیبت کو دور کرے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں جانشین بنا دے. کوئی ہے؟ بولو. بنو اسرائیل کو جو دنیا میں چوٹی کے کمزور یا چوٹی کے کمزوروں میں تھے، اس کی زمین کا وارث بنا ہے. جو دنیا کے بدترین ظالم اور زوردار حکمرانوں میں سب سے زیادہ یا ان میں سے ایک تھا، فرعون، اور جو اپنی قوت کے نشہ میں کیا کہتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب نہیں بلکہ کون سا رب ہوں؟ الاعلی، سب سے اونچا. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں جانشین بنا. کس کا وہ چاہے، کیسے، جیسے وہ چاہے، کب، جب وہ چاہے، کہاں، جہاں وہ چاہے. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، سنو اور اس کا جواب دو پورے زور. کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے؟ نہیں. سے کہو نہیں، ہاتھوں سے بھی کہو، زبان سے بھی کہو. قلیلا ما تذکرون، زور تو لگا دیا، اشارے تو کر دیے، لیکن بہت تھوڑی بات ہے جو تم نصیحت حاصل نصیحت کے بغیر. اور یہ ایک بڑے ہی پیارے مجھے ان سے بڑا پیار، اور اللہ کرے یہی پیار اللہ کے پیارے بننے کا سبب ہے. اسپین کے علامہ قرطبی 20 حصوں میں 10 جلدوں میں بڑے سائز میں ان کی تفسیر، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سرور. وہ لکھتے ہیں اور ان کے بیان کا خلاصہ، توجہ فرمائیے، نفع والی بات. اللہ کرے جو کہوں مجھے بھی نفع ہو، سننے والوں کو بھی. آمین. فرماتے ہیں کہ جو لاچار ہے، جو مجبور ہے، بے کس ہے، جس کے زمینی سہارے کٹ چکے ہیں. پوری توجہ کیجیے، میرے آپ کے اوپر سے بات نہ گزرے. فرماتے ہیں اس کی دعا کی قبولیت کی اللہ نے ضمانت دی. اور اللہ کی ضمانت اچھی ہے، پکی. اور اللہ کی ضمانت اتنی پکی، رب ذوالجلال گواہ ہے، تصور بھی نہیں کر سکتے. علامہ قرطبی فرماتے ہیں جو بے کس، مجبور، لاچار ہے، اللہ پاک نے
اس کی دعا کی قبولیت کی ضمانت دی ہے، گارنٹی دی ہے۔ سبحان کیوں؟ فرماتے ہیں مزید بات کو بڑھاتے ہیں، وہ نیک ہو یا بد، اللہ موحد ہو یا مشرک ہو، اور قرآن پاک میں اس کی دلیل ہے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر فاذا هم يشركون۔ مشرک جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں خالص اللہ کو پکارتے ہیں، جب اللہ نجات دیتے ہیں تو پھر شرک کرتے ہیں۔ ہمارے موضوع سے متعلق بات مشرک کی اللہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ علامہ قرطبی لکھتے ہیں لاچار مجبور شخص اس کی دعا کے قبول کرنے کی کیوں ثبوت کیوں دی ہے؟ فرماتے ہیں کہ لاچار اور مجبور جب دعا کرتا ہے اخلاص سے کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سارے میں تشریح ساتھ کر رہا ہوں، سارے زمینی سہارے توڑ کر ساری توجہ، اور اللہ پاک اس بات کو گوارا نہیں کرتے کہ سارے سہارے توڑ کر میری طرف توجہ ہونے والا، میری طرف متوجہ ہونے والا، اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ ایسے شخص کی دعا کو رد کرے، مگر سے وہ مشرک بھی ہو۔ اگر اور کچھ نہ ہو تو مصیبتوں سے جان چھڑانے کے لیے یہ ایک دلیل کافی ہے یا نہ کافی؟ آئیے دو حدیثیں اور سنتے ہیں اور بات کو وہیں روک، مکمل تو نہیں کی، نہ ہو سکتی ہے مجھ سے، صرف دو حدیثیں اور سن کے بات کو روک۔ امام احمد رحمہ اللہ نے ابو تمیمہ رحمہ اللہ سے روایت کیا کہ ان کی قوم کا ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے بیان کیا۔ دو طرح کے بیانات ہیں، ان کو چھوڑتے ہوئے جو ایک بات ہمارے موضوع سے صرف وہ کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص نے یا کسی ایک شخص نے پوچھا، وہ کیا پوچھا وہ سنیے، اور آپ نے جو جواب دیا وہ سنیے۔ بات کو میں مختصر کر رہا۔ پوچھا یہ اِلَى مَا تَدْعُو، آپ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ مجھے زور سے بول کے بتاؤ، سوال کیا تھا؟ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ اگر سوال کی سمجھ آ جائے تو جواب کا سمجھنا زور سے بولو۔ کیا سوال کیا؟ بولو زور سے۔ آپ نے فرمایا ادعو الی اللہ عز وجل، میں اللہ عز وجل کی طرف بلاتا ہوں۔ کون اللہ؟ آپ نے جو تین باتیں فرمائیں وہ ایک ایک کر کے سنی، اور میں آپ پوری زندگی کا اثاثہ بنا کے اپنے پاس محفوظ کر دیا۔ من اذا اصابک ضر فدعوتہ کشفہ عنک، میں اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں تجھے کوئی تکلیف پہنچے۔ من اذا اصابک ضر، ضر عربی پڑھے ہوئے ہیں لوگ، ضر کامن نام ہے، اس میں لکھے، اس میں کائنات کی ہر مصیبت شامل، کوئی خاص کوالٹی کی، خاص قسم کی اس مصیبت کا بیان نہیں۔ کس مصیبت کا بیان ہے؟ کیا انگریزی میں کہتے ہیں ایچ اینڈ ایوری۔ من اذا اصابک ضر، اس اللہ عز و جل کی طرف بلاتا ہوں تجھے کوئی مصیبت، اور میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مجھے کیا ضرورت ہے؟ حدیث شریف کا ٹوٹا پھوٹا اپنی طرف سے ترجمہ کر۔ تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو کیا کرے؟ فدعوتہ، تو ان سے فریاد کرے
کشفہ عنک، وہ مصیبت تجھ سے دور کر۔ مصیبتوں کے آنے پر ان سے نجات پانے کے لیے اس سے زیادہ دو ٹوک بات کہاں ملے؟ کہیں ملنے کا ہے چانس؟ دوسری بات، وَمَنْ إِذَا أَصَابَكَ عَامُ السَّنَةِ فَدَعَوْتَهُ أَنبَتَ لَكَ، میں ان کی طرف بلاتا ہوں تجھے کہاں سالی آئے، بارشیں نہ ہوں۔ یہ تشریح میں بارشیں نہ ہوں، فصلیں نہ ہوں، آلو کہیں سے، پیاز کہیں سے، تھوم کہیں سے، محتاج ہی محتاج۔ پہلے خزانہ خالی ہے تو یہ ڈالروں سے دیں گے یا ٹکوں سے دیں گے؟ تو جب ڈالروں سے دیں گے تو ڈالر تو ہے تو کیا کریں گے؟ عزت بیچیں گے، کیا بیچیں گے؟ اس کے بعد میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، آپ لوگ زیادہ جانیں، میں تو ان پڑھ ہوں اس بارے میں، اور ان پڑھ ہی اچھا۔ فرمایا جب تجھے قحط سالی آئے، یعنی فصلیں نہ ہو، باغات اجڑ جائیں، تو ان سے فریاد کرے تیرے یہ اگا دے، یعنی فصلیں ان کے انبار لگ جائیں، کھیت ہرے بھرے ہو جائیں، سرسبز و شادابی آ جائے، باغوں میں پھلوں کے ڈھیر لگ جائیں۔ دعا ایسے ہی ہے۔ ومن اذا كنت، تیسری بات، ومن اذا كنت بأرض كفر، ومن اذا كنت بأرض كفر فأذللت رده إليك، او كما قال صلوات ربي وسلامه۔ اور میں وہ ذات ان کی طرف دعوت دیتا ہوں تو بے آب و گیا ویران جگہوں میں ہوں۔ اب بھی ہوں گی جگہ، پہلے زمانے میں یہ بہت تھی، راستہ ہے نہ پانی ہے، نہ سرائے ہے، نہ ہوٹل ہے، نہ کوئی سفید کو دروش دسترخوان، کچھ بھی نہیں۔ تو لوگ کیا کرتے؟ سواری پہ سوار ہوتے، اپنا طعام و شراب، کھانے پینے کا سامان ساتھ رکھ۔ اب کیا ہوا؟ فرمایا تو ایسی چٹیل جگہ میں ہے، اور کیا ہوا؟ سواری بگڑ گئی، اب موت کے سوا کس چیز کا انتظار کرے؟ کیا کرے گا؟ اور کوئی اس وقت ہیلپ لائن بھی نہیں، نہ 15 نمبر ہے، نہ کوئی نمبر ہی نہیں، تو کیا ہے؟ موت کے سوا کچھ چیز سامنے ہے؟ فرمایا فدعوتہ، تو عرش والے رب سے فریاد کرے، ردہ الیک، اس سواری کو تیرے پاس واپس۔ آخری حدیث، اللہ جانے کیا کچھ ہے اس بارے میں، اور اسی پہ بات روک۔ امام ترمذی نے سیدنا سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میرا گمان ہے، اور اللہ کرے غلط نہ کہوں، کہ اس حدیث کے سننے سے پہلے، جاننے سے پہلے اس کا تصور بھی ہو سکتا جو اس حدیث میں فرمایا، لا يرد الدعاء، لا يرد القضاء الا الدعاء۔ اللہ اکبر۔ فرمایا قضا کو، یعنی اللہ کے فیصلے کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ اللہ ٹال سکتا ہے؟ اس وقت دنیا کا سب سے زیادہ قوت والا ہتھیار، اس کا نام کیا ہے؟ ایٹم بم۔ اگر ساری دنیا کے ایٹم بم مشرقی مغربی بلاک
کالے گوروں کے وہ جمع کیے جائیں، اور کالے گورے بھی اتفاق کر لیں، چاہیں کہ اللہ کے ایک فیصلے کو بدل دیں۔ اللہ نے چاہا کہ اس کو سردرد ہو، سارے ایٹم بم اور ان کے مالک بنانے والے جمع کیے جائیں، تو کیا اللہ کے فیصلے کو بدل سکتے ہیں؟ نہیں۔ اب آئیے کیا بدلتا؟ لا يرد القضاء الا الدعاء۔ ایک ٹوٹا پھوٹا بندہ، رشتہ دار سلام لینا پسند نہ کرے، اس کا کوئی فون ریسیو کرے ملے ٹائم کو دروازے پہ جائے کوئی دروازہ کھولے نہیں، کوئی کمزور سے کمزور بندہ اللہ سے فریاد کرے تو کیا ہوتا ہے؟ جبار و قہار رب، ساری کائنات میں سب سے طاقتور رب، بلکہ طاقتوں کا مرکز و منبع جو طاقت ہے ان کی طرف سے۔ یہ غبارے جو ہم اڑ رہے ہیں، اس میں ہوا کس نے ڈالی؟ ساری لائٹوں کو بجھانے کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ میرے اور آپ کے غباروں سے ہوا نکالنے کے لیے اللہ کو اتنا وقت نہیں چاہیے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ دعا کی وجہ سے اپنے فیصلوں کو بدل۔ اللہ اکبر۔ خلاصہ اللہ پاک کی بہت ہی بڑی نعمت، مصیبتوں کے مقابلے کے لیے دعا ہے۔ ہر کسی کے اللہ پاک نے اختیار اللہ نے دیا ہے، ہر کسی کے اختیار میں دی ہے مولا نے۔ ہر کوئی اللہ کے فضل و کرم سے اس کو استعمال کر سکتے۔ کہاں؟ مصیبتوں کے آنے سے پہلے بھی، تاکہ مصیبتوں سے بچ جائے، اور مصیبتوں کے آنے کے بعد بھی تاکہ ان کو دور کروا دے، اور دعا کے جو باقی فائدے ہیں وہ اللہ ہی جانے۔ اللہ سے التجا ہے مجھے اور آپ سب کو، ہمارے کنبوں کو، بہن بھائیوں کو، پوری امت کو دعا والا بنا، دعا والا بنا، دعا والا بنا۔ اور اس بارے میں میری آپ کی پتہ نہیں ہے، جو کوتاہی ہے اور جس کی ہے اللہ دور کرے، اور جو کسر ہے ہماری اس بارے میں، جو ہمارا خسارہ ہے، میرا خسارہ بہت، آپ اپنا خسارہ خود ہے، جو ہم نے اس بارے میں کوتاہی کی ہے، اللہ اتنی دعائیں نصیب کر دے کہ ساری کسر نکل جائے۔ اور اللہ قادر ہے، ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں اللہ کسر نکال، اللہ محروم نہ جائیں۔ دعائیں اور ان کے فوائد کے انبار، ذخائر، پہاڑ ہمارے لیے ایسے بنا دے قبروں میں لے کے جائیں، خیر 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 دنیا میں بھی پائیں، آخرت میں پائیں، ہمارے بزرگوں کے لیے بھی، ہمارے بہن بھائیوں کے لیے، کنبوں کے لیے، اور آئندہ نسلوں کے لیے بھی، اور امت اسلام کے لیے بھی۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ۔